نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف دینی ادارہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر صحائح ستہ فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 54ویں نشست آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1386 سے ہوگی۔ باب نمبر 190 باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح، یہ باب ہے صلاۃ التسبیح کے بیان میں۔ حدثنا موسیٰ بن عبد الرحمن ابو عیسیٰ المسروقی حدثنا زید بن الحباب حدثنا موسیٰ بن عبیدہ حدثنی سعید بن ابی سعید مولا ابی بکر ابن عمرو بن حزم عن ابی رافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للعباس یا عمی الا احبوک الا انفعک الا اصلک قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فصل 4 رکعات تقرأ فی کل رکعۃ بفاتحۃ الکتاب وسورہ فاذا انقضت القراءۃ فقل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرۃ قبل ان ترکع ثم ارکع فقلها 10 ثم ارفع راسک فقلها 10 ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع راسك فقلها 10 ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع راسك فقلها 10 قبل أن تقوم فتلك 75 في كل ركعة وهي 300 في 4 ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك قال يا رسول الله ومن لم يستطع يقولها في يوم قال قلها في جمعة فإن لم تستطع فقلها في شهر حتى قال فقلها في سنة۔ حضرت ابو رافع سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں تمہیں عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر آپ 4 رکعت ایسی پڑھیے کہ جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورہ ملائیے۔ جب قرات ختم ہو جائے تو آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یا واللہ اکبر تک 15 مرتبہ پڑھیے۔ رکوع کرنے سے پہلے، پھر رکوع میں جا کر 10 مرتبہ پڑھیے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد یہی تسبیح جب کھڑے ہو جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیے، پھر سجدے میں جائیے اور سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیے، پھر سجدے سے سر اٹھائیے اور بیٹھ جائیے، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیے اور پھر سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیے، پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اور کھڑے ہونے سے پہلے یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے پھر 10 تسبیح بیٹھ کر پڑھیے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئیے۔ ایسے ہی ہر رکعت میں کیجیے، یعنی یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوا تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کل 75 ہیں ہر رکعت میں اور یہ 300 ہے 4 رکعت میں۔ تو اگر آپ کے گناہ ریت کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش دے گا۔ ریت کے برابر رمل عالج اس ریت کو بولتے ہیں کہ ریت کے نیچے ریت، ریت کے نیچے ریت، بہت سی ریت جہاں جمع ہوتی ہے جیسے ریگستان وغیرہ میں، تو وہاں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک کے نیچے ایک کے نیچے ایک ریت بہت سی رہتی ہے، اس کو گننا مشکل ہے، گنا نہیں جا سکتا۔ اس ایسی ریت کے جیسا بھی آپ کا گناہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ،
جو شخص دن میں ایک مرتبہ اسے نہ پڑھ پائے، یعنی ہر دن پڑھنے کی بات ہے یہ، تو اگر کوئی اسے نہ پڑھ پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جمعہ میں یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لے۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ، اور اگر تم جمعہ میں یعنی ہفتے میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ پاؤ تو ایک مہینے میں پڑھو۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ، کہ اس نماز کو صلاۃ التسبیح کو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، یعنی کم سے کم انسان کو سال میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 1387، حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن حکم النیسابوری حدثنا موسیٰ بن عبد العزیز حدثنا الحکم بن ابان عن اکرمہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للعباس بن عبد المطلب یا عباس یا عماہ الا اعطیک الا امنحک الا احبوک الا افعل لك 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لك ذنبك اولہ وآخرہ وقدیمہ وحدیثہ وخطأہ وعمدہ وصغیرہ وکبیرہ وسرہ وعلانیتہ 10 خصال ان تصلی 4 رکعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم ترفع فتقولها 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففی کل شہر مرۃ فإن لم تفعل ففی عمرک مرۃ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ ایک ہی معنی میں تینوں لفظ ہیں، یعنی کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ الا افعل لک 10 خصال، کیا میں آپ کے لیے 10 خصلتیں نہ مقرر کر دوں، یعنی 10 ایسی چیزیں کہ وہ 10 گناہوں کو، یعنی 10 قسم کے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی طرح طرح کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پہلے اور آخری گناہ کو معاف کر دے گا، یعنی شروع سے لے کر آخر تک کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ قدیم گناہ اور نئے گناہ، یعنی پرانے گناہ اور نئے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اس میں جو خطا کے ساتھ جو گناہ ہوئے اور جو جان بوجھ کر ہوئے ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو صغیرہ گناہ ہوگا اور جو کبیرہ، ان سب کو اللہ معاف فرما دے، اور جو پوشیدگی میں اور چھپا کر جو گناہ کیے گئے ہوں گے اور جو ظاہر میں گناہ کیے گئے ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور وہ 10 خصلتیں یہ ہیں کہ آپ 10 عادتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورہ ملائیں۔ پھر جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں، یعنی قرات مکمل کر لیں پہلی رکعت میں، تو آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، یعنی جب قرات مکمل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں اس وقت یہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ۔ پھر رکوع میں جائیں تو آپ رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے اپنا سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوبارہ سجدے میں جائیں تو سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اپنا سر سجدے سے اٹھائیں تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں، اور یہ کل 75 ہیں ہر رکعت میں۔ آپ چاروں رکعت میں ایسا کریں۔ اگر آپ اسے ہر دن 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے،
اور اگر ہر دن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جمعہ میں 1 مرتبہ پڑھیے، یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ، اور اگر ہفتے میں 1 مرتبہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ، اور اگر نہ ہو سکے تو آپ اپنی عمر میں 1 مرتبہ پڑھیے۔ یعنی اس باب کی 2 حدیثیں بیان ہوئیں، دونوں حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی، اور حضرت عباس کو یہ وصیت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف حضرت عباس کے لیے یہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور جو بھی انسان ان کی تعلیم سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنا چاہے، نیکیوں میں، اور اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہے تو وہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے۔ صلاۃ التسبیح ہمارے یہاں اسی طرح پڑھی جاتی ہے احناف کے یہاں، البتہ شوافع کے یہاں اور کچھ دوسرے ائمہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح میں قراءت سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ملتی ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے قراءت سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو کبھی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عباس کے سلسلے میں۔ باب نمبر 191، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ باب ہے 15ویں شعبان کے بیان میں، 15ویں شعبان کی رات کے بیان میں، یعنی اس رات کی فضیلت کے بیان میں۔ 15ویں شعبان جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، اس رات کے بیان میں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1388، حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق انبأنا ابن ابی صبرہ عن ابراہیم بن محمد عن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر عن ابیہ عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات ہو تو تم اس رات میں قیام کرو، یعنی نمازیں پڑھو، اور اس دن میں روزہ رکھو، یعنی رات کو 15ویں شعبان کی رات کو نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول اور اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاص طور سے نازل فرماتا ہے۔ یوں تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے، اس کے بندوں پر ہوتی ہے، لیکن اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص شان کے ساتھ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا جسے میں رزق دے دوں، ہے کوئی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا شخص جس کو میں عافیت دے دوں، اس کی پریشانی دور کر دوں۔ اس طرح بہت سی باتیں، الا قضا الا قضا، ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتا رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے ندا دیتے ہیں، اس کی رحمت خاص طور سے اس رات ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1389، حدثنا عبدۃ بن عبداللہ الخزاعی ومحمد بن عبد الملک ابو بکر قال حدثنا یزید بن ہارون انبأنا حجاج عن یحیی بن ابی کثیر عن عروہ عن عائشہ قالت
فقدت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قد قلت وما بي ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعد نسائك فقال إن الله تعالى ينزل نصف ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ جنت البقیع مدینہ میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں بہت ہی خوش نصیب لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، اور بشارت یہ ہے کہ اس قبرستان میں جو دفن ہوگا وہ جنتی ہی ہوگا۔ اور پھر اس پر یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب اس قبرستان میں جو بھی دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا تو بہت سے ایسے لوگ بھی اس میں دفن کیے جاتے ہیں جن کے عقیدے کے متعلق ہمارا یہ کلام ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے ویسا نہیں رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس میں دفن کیے جاتے ہیں، تو کیا وہ جنتی ہوں گے؟ تو ہمارے اولیاء کرام میں سے کسی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دیکھا، یعنی ایک ولی نے دیکھا کہ رات کے وقت جنت البقیع سے کچھ لوگ مردوں کو نکال کر لے جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ مردوں کو لے کر واپس آ رہے ہیں۔ تو انہیں بہت تعجب ہوا کہ اب تک تو میں نے سنا تھا کہ صرف کفن چرانے کی بات ہوتی ہے اور یہاں تو پوری لاش کو ہی غائب کیا جا رہا ہے۔ پھر اچانک دیکھتے ہیں کہ دوسرے مردوں کو لا کر رکھا جا رہا ہے، تو ماجرا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہیں جواب ملتا ہے کہ جنت البقیع میں جو بے ایمان یعنی جن کا ایمان نہیں ہے وہ لوگ دفن کر دیے جاتے ہیں، تو انہیں یہاں سے نکال کر ان قبروں میں منتقل کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پوری دنیا میں سے کہیں بھی اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، یعنی جو اس دن جس کی موت ہوئی ہے اسے وہاں دفن کیا گیا ہے، تو اس کی قبر سے اس کو نکال کر یہاں جنت البقیع میں لایا جاتا ہے اور یہاں کے مردوں کو نکال کر وہاں اس کی قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں کی اس کو زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ خود ہندوستان کا ایک واقعہ ہے کہ لکھنؤ کی ایک لڑکی تھی جو عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور ایک مولانا صاحب کو اردو پڑھانے کے لیے وہ عیسائی گھرانے سے جو تعلق رکھتی تھی، وہ انگریز لڑکی تھی وہ، اور انگریزی گورنر جو یہاں جو حکومت تھی انگریزوں کی، تو اس انگریزی افسر میں سے کسی کی بیٹی تھی۔ اس افسر نے اپنی بیٹی کو اردو پڑھانے کے لیے اور کچھ عربی وغیرہ سکھانے کے لیے ایک مولانا صاحب کو مقرر کر دیا۔ وہ مولانا آتے تھے، انہیں پڑھاتے تھے، کچھ دین کی باتیں میں بتاتے تھے۔ یہ دین اس لڑکی کو بہت اچھا لگنے لگا، اور اس لڑکی کی عمر ہوگی 18 سے 20 سال کے درمیان۔ تو وہ لڑکی ایک دن مولانا سے کہتی ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، آپ مجھے مسلمان کر لیجئے۔ مولانا صاحب ڈر گئے کہ ایک انگریز کی بیٹی ہے، اگر میں نے اسے مسلمان کر دیا تو لوگ میری ہی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے مولانا نے اپنا خدشہ بھی ظاہر کیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، مجھے مسلمان ہونا ہے، آپ مجھے مسلمان کیجئے، بتائیے کیسے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو مولانا نے اسے مسلمان کر دیا، اور مسلمان جب ہو گئے تو مولانا سے یہ کہا اس لڑکی نے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 دن کے اندر ہی اس لڑکی کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ مولانا اس لڑکی کی تجہیز و تکفین میں شامل ہوئے، لیکن ہمت نہیں تھی کہ اتنے لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ یہ لڑکی مسلمان ہو چکی ہے۔ صرف چند مسلمان ہی جانتے تھے کہ یہ لڑکی مسلمان ہوئی ہے، اور
جب وہ مسلمان ہوئی تھی تو اپنے کمرے میں اکثر بند رہا کرتی تھی اور وہاں سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی بھی تھی کہ تم کیوں روتی ہو اتنا؟ تب وہ لڑکی کوئی جواب نہیں دیتی تھی اور بہت پردے میں رہنے لگی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی۔ بس چند ہی دن کے اندر جب اس کی موت ہو گئی تو مولانا نے اس کے جنازے میں شرکت کی اور اس کو انگریزوں کے یعنی کہ عیسائی قبرستان میں لے جا کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ مولانا نے اپنے ساتھیوں سے بات کی کہ اس لڑکی کو یہاں سے نکال کر اپنی قبر میں منتقل کرنا ہے، چاہے جیسے بھی ہو جائے، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کی قبر میں دفن کروں گا۔ اس نے مجھ سے یہی وعدہ لیا تھا، لیکن مجھے ہمت نہیں تھی اس وقت ایسا کرنے کی، تو رات کے اندھیرے میں ہم لوگ اس کی قبر سے اس کو نکال کر مسلمان کی قبر میں دفن کریں گے۔ بات ہو گئی اسی رات کو، جب وہ لوگ رات قبرستان میں جاتے ہیں اور اس کی قبر کو کھولتے ہیں تو نظارہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک دوسرے انگریز کی لاش ہے، اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سے قبر ڈھونڈنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو مولانا نے کہا نہیں، میں نے نشان لگا دیا تھا اس کی قبر پر، یہی وہ قبر ہے، اس میں وہ آدمی کیسے آ سکتا ہے؟ تو معلوم کرنے پر نہیں، ایک عرب کی لاش ہے، ایک عربی شخص کی لاش تھی اس میں، عرب کا ایک انسان، چہرے سے آدمی نے پہچان لیا کہ یہ عربی ہے، ایک عربی انسان کی لاش، عرب کے رہنے والے کی لاش اس میں تھی۔ سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں آس پاس کوئی عرب کا رہنے والا رہتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی آج کل کسی کی موت ہوئی ہے، تو پھر یہ لاش آئی کہاں سے؟ پھر وہ لوگ اس قبر کو ڈھک دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں، اور دوسرے دن کے اخبار میں انہیں یہ نظر آتا ہے کہ عرب کا ایک بہت ہی بڑا کوئی بادشاہ یا بادشاہ کے گھرانے کا انسان مر جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اس کی کچھ عادت وہاں لکھی ہوئی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ وہ انسان ہندوستان سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہم ہندوستان جائیں، ہندوستان میں ہی رہیں۔ تب مولانا کو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہاں بھیج دیا ہے۔ تو اب یہ لوگ سب تو عرب جا نہیں سکتے تھے، اتنی سب کے پاس دولت نہیں تھی، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ عرب میں جہاں پر یہ دفن ہوا تھا وہاں کسی طرح سے نکلواتے ہیں کہ وہاں کون ہے۔ تو رابطہ کیا جاتا ہے کسی طرح سے وہاں رہنے والوں سے، شاید اسی وقت کوئی یہاں سے جانے والے تھے اور مولانا کے ایک دوست رہتے تھے وہاں، تو ان کے ذریعہ سے وہاں پتہ لگایا اور اس قبر کو کھدوا کر دکھوایا، تو وہاں پر کوئی ہندوستانی آدمی تھا، وہاں پر ایک ہندوستانی لڑکی تھی، اور وہ ہندوستانی لڑکی یہی وہ لڑکی جو انگریز کی جو لڑکی تھی جو مسلمان ہوئی تھی، اس لڑکی کی لاش وہاں جنت البقیع میں موجود تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر ٹرانسفر یہ فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بعید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ایسے ٹرانزیکشنز ہو جائیں، کیونکہ جب ایک انسان اپنی بنائی مشین سے اپنا پیسہ یہاں سے وہاں منتقل کر سکتا ہے، اپنی باتوں کو یہاں سے ہزاروں اور لاکھوں میل دور بیٹھے انسان سے اپنی بات کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بنائی دنیا میں یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹے چھوٹے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی لیے جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ وہ جنت البقیع میں اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے 15ویں شعبان کی رات کو۔ تو جب آپ نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو پوچھا، یا عائشہ، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا خوف ہے کہ تجھ پر اللہ اور اس کے رسول ظلم کریں گے؟ یعنی حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی باری تھی کہ اس رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رہیں، اور حضرت عائشہ نے آپ کو اپنے پاس نہیں دیکھا تو وہ اٹھ کر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے چلی آئیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟
تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے کہا وما بی ذالکا، مجھے اس کا کیا حق ہے، یعنی مجھے یہ سوچنے کا بھی حق نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ پر ظلم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ مجھے ایسا لگا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے، میں نے ایسا محسوس کیا، مجھے ایسا لگا، تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے چلی آئی کہ آپ کہاں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات کو، یعنی 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو بخش دیتا ہے قبیلہ کلب کے بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ کو۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب۔ بنو کلب عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے، تو سب سے زیادہ بکریاں عرب کے قبائل میں بنو کلب کے پاس تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے بھی زیادہ اس رات معاف کر دیتا ہے، اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک بکری کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں، اور وہ بھی شمار سے باہر، تو پھر اتنی بکریاں بنو کلب کے پاس کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ اس کے بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں، بلکہ بکریوں کے بال کے تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے اس رات میں۔ تو اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے والی حدیث میں ہے قوموا لیلہا، یعنی اس رات میں قیام کرو، نمازیں پڑھو، اور دن میں اس کے روزہ رکھو۔ تیسری حدیث نمبر 1390، حدثنا راشد بن سعید ابن راشد الرملی حدثنا الولید عن ابن لہیعہ عن الضحاک ابن ایمن عن الضحاک ابن عبد الرحمن ابن عرزب عن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ اپنی مخلوق میں سے سب کو بخش دیتا ہے، یعنی اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاحن کے۔ مشرک تو وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانے، وہ مشرک، اور مشاحن وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معبود مانتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے بندوں کے متعلق کینہ ہو، بغض ہو، عداوت اور دشمنی ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص مشاحن ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں فرماتا۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی درس ملا کہ ایک انسان جب اپنی زندگی گزار رہا ہو اور اس میں اس کی کسی سے کسی طرح کی انبن بھی ہو جائے، تو وہ اس کا اپنے دل میں کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے، اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہے، کوئی کینہ بغض اس نے رکھا بھی ہے، تو وہ کینہ اور بغض 15ویں شعبان سے پہلے ختم کر دے اور اپنے دل سے وہ قدورت نکال دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہی مروی ہے، دوسری روایت کے ساتھ ایسی ہی۔ باب نمبر 192، باب ما جاء فی الصلاۃ والسجدۃ عند الشکر۔ یہ باب ہے شکر کے وقت، یعنی کوئی بھی نعمت ملنے کے وقت سجدہ شکر کرنے اور نماز پڑھنے کے بیان میں۔ یعنی کہ کوئی بھی نعمت اگر میسر ہو جائے کسی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو، تو ایسی صورت میں وہ انسان سجدہ شکر ادا کرے یا پھر نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 1391، حدثنا ابو بشر بکر بن خلف حدثنا سلمۃ بن رجا حدثتنی شعثاء عن عبداللہ بن ابی اوفا ان رسول اللہ صلی یوم
بشر برأس ابی جہل رکعتین۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے ملنے کی خوشی میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس حدیث پاک سے یہ حاصل ہوا کہ وہ چیز جو ہمیں سب سے زیادہ مرغوب ہو اور جس کی ہمیں سب سے زیادہ خواہش ہو کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، تو اس کے ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو جہل سے کتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کی موت کی خواہش رکھتے تھے، اور یہ نفرت خود اس کی اپنی خباثت کی وجہ سے تھی، اس کی اپنی برائیوں کی وجہ سے تھی جو وہ دین اسلام سے متعلق اپنے دل میں رکھتا تھا۔ لہذا جب ابو جہل کو قتل کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 1392، حدثنا یحییٰ بن عثمان بن صالح المصری انبأنا ابن لہیعہ عن یزید بن ابی حبیب عن عمرو بن الولید بن عبدہ السہمی عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر بحاجت فخر ساجدا، کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی حاجت کی خبر دی گئی، یعنی کسی حاجت، کسی ضرورت کی پوری ہونے کی خبر دی گئی تو آپ سجدے میں گر پڑے۔ فخر ساجدہ، اس کا ایک معنی یہی ہوتا ہے کہ سجدے میں گر پڑے، اور ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت جلدی آپ نے فوراً نماز کے لیے اپنی نیت باندھ لی تو سجدے میں گر پڑے، یعنی نماز کے لیے تیار ہو گئے تو گویا وہ سجدہ ہی کرنے لگے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، یا سچ مچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ہی فرمایا ہو ڈائریکٹ۔ حدیث نمبر 1393، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن ابیہ قال لما تاب اللہ علیہ خر ساجدا۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کعب بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ جب کعب بن مالک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی تو وہ سجدے میں گر پڑے۔ یہ کعب بن مالک وہ ہیں جو جنگ بدر میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی 3 لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کا حکم دیا تھا، شاید وہ جنگ بدر تھی یا جنگ تبوک، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، اس طرح وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ تو یہ پیچھے رہ گئے، لیکن انہیں بعد میں احساس ہوا کہ ہم تو جنگ کی تیاری نہیں کر سکے اور اب ہم جنگ کے لیے نہیں نکل پائیں گے۔ جب سب لوگ چلے گئے تب ان تینوں کا دل یہاں نہیں لگتا تھا، اور دن بھر اپنے گھر میں بیٹھ کر روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور تمام صحابہ کرام آئے تو کوئی بھی ان تینوں سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت کعب بن مالک نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں باندھ دیا تھا، اور یہ وعدہ کر لیا تھا خود سے کہ جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے، میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ یہاں تک کہ 40 دن تک تقریباً ان لوگوں سے کوئی بھی بات چیت نہ ہوئی۔ یہ تینوں جب کسی کو سلام کرتے تو وہ سلام کا جواب بھی نہ دیتے تھے، یعنی مکمل طور پر ان تینوں کا بائیکاٹ ہو چکا تھا۔ تو 40 دن کے بعد جب ان کی آزمائش مکمل ہوئی، ان کا امتحان مکمل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ کے قبول ہونے کی آیت نازل فرمائی، اور فرماتے ہیں ان کے لڑکے یعنی کعب بن مالک کے لڑکے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی تو میں سجدے میں گر پڑا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حدیث نمبر 1394،
حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي بكر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى۔ حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی والی بات حاصل ہوتی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کام کرتے جس سے انہیں خوشی ہوتی یا ان کو کسی اور ذریعے سے خوشی حاصل ہوتی تھی تو آپ سجدے کے لیے گر پڑتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کو ادا کرنے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے لیے آپ سجدہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ شکرانے کے طور پر سجدہ اور 2 رکعت نفل نماز دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن کچھ فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ صرف سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے، اگرچہ مکروہ تنزیہی لیکن یہ مکروہ ہے، اور صرف سجدہ نہ کیا جائے بلکہ 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے طور پر نفل نماز ادا کی جائے، صرف سجدہ نہ کیا جائے۔ اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے صرف سجدہ کرنے سے، اور یہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات جو یہ کہتی ہے کہ صرف سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے، اور امام اوزاعی بھی یہی کہتے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ظاہر حدیث کو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر بجا لانا بھی سنت ہے، کہ انسان کو اگر کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی اچھی بات اس کے سامنے پیش آئے تو ایسی صورت میں شکر کے طور پر سجدہ ادا کرے، لیکن مذہب حنفی میں ایسا سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ باب نمبر 193 باب ما جاء فی ان الصلاۃ کفارہ، یہ باب ہے اس بارے میں کہ نماز یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث نمبر 1395 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ونصر بن علی قال حدثنا وکیع حدثنا مسعر وسفیان عن عثمان بن مغیرہ الثقفی عن علی بن ربیعہ الوالی عن اسماء ابن الحکم الفزاری عن علی بن ابی طالب قال كنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیثا ينفعني اللہ بما شاء من واذا حدثني عنه غیره استحلفته فاذا حلف صدقته وان ابا بکر حدثني وصدق ابو بکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين وقال مسعر ثم يصلي ويستغفر الله الا غفر الله له۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث سے مجھے جو نفع دینا چاہتا تھا دیتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو بھی بات میں سنتا اس پر عمل کرتا، یا اس پر عمل کرنے کے اللہ جتنی توفیق دینا چاہتا تھا اللہ دیتا تھا۔ لیکن جب کوئی دوسرا شخص مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے قسم لیتا تھا، جب وہ قسم لے لیتا تب میں اس کی بات کو مانتا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس تمہید کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ڈائریکٹ میں سنتا تو ٹھیک، لیکن کوئی دوسرا شخص مجھے بتاتا تو میں قسم لیتا تھا، پھر اس کی بات کو مانتا تھا۔ اگر وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو میں اس کی بات نہیں مانتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے ایک حدیث بیان کی، وصدق ابو بکر، اور ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر کا جب ذکر آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے ابو بکر سے قسم لی، بلکہ حضرت ابو بکر کی خود تصدیق کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سچے ہیں، ان سے قسم لینے کی ضرورت نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو وہ علی جو حضرت ابو بکر پر اتنا بھروسہ اور اتنا یقین رکھتے ہوں، کیا اس علی سے
یہ گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر سے وہ علی نفرت کرتے ہوں گے، سبحان اللہ، جیسا کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی، امام حسن و حسین، حضرت فاطمہ اور اہل بیت سے صرف ان کو ہی محبت ہے، یا پھر پیدائشی طور پر انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے ان کی محبت کا۔ تو ہم انہیں بتانا یہ چاہیں گے کہ آپ نے صرف اہل بیت سے محبت کا ٹھیکہ لیا ہے، ہم نے تمام صحابہ کرام سے محبت کا ٹھیکہ لیا ہے، اور ہم نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں سب سے محبت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور جیسا جن کا جو مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے ان سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کو ان کے درجے پر رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شان کے لائق انہیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ضرور فرق کرتے ہیں، اور فرق یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، بے شک، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت علی کو مانتے ہیں۔ اور یہ ماننا خود ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ان کی سیرت سے، اور جو ان کا طریقہ ہے یعنی کہ خلافت راشدہ، اس سے ہم نے لیا ہے کہ سب سے پہلا خلیفہ، پھر اس کے بعد والے خلیفہ، پھر اس کے بعد، اور پھر حضرت علی۔ اور خلافت کے جتنے معاملات ہوئے اس میں حضرت علی ہر ایک میں شامل تھے، ہر ایک میں حضرت علی کا مشورہ، ہر ایک میں حضرت علی کی نگہداشت، اور ہر ایک میں حضرت علی تن من دھن سے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو ایک عام آدمی، ایک عام انسان بھی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ حضرت علی اپنے دل میں بغض رکھتے ہوئے، اپنے دل میں ان کی محبت کے بجائے نفرت رکھتے ہوئے ان کے ساتھ رہے، اور ان کی خلافت میں شریک ہوتے رہے، اور ان کے امور کی انجام دہی میں، ان کے کاموں کے انجام دینے میں حضرت علی اپنے مشوروں سے نوازتے رہے۔ اگر حضرت علی کو ان سے کسی طرح کی نفرت ہوتی یا کوئی گلہ شکوہ ہوتا تو حضرت علی کبھی ان سے ملاقات نہ کرتے کہ یہ لوگ میری خلافت کے اور میرے حق کے غصب کرنے والے ہیں، لیکن حضرت علی نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کے دل میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، بلکہ کوئی ایسی خواہش ہی نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ بہرحال تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے بیان کیا، اور اب حضرت علی ابو بکر کی ہی تصدیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ یعنی ابو بکر ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھیں گے اور ان کی طرف جھوٹی بات منسوب کریں گے، یہ میں ابو بکر کے بارے میں مان نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ اچھی طرح سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو کوئی بھی گناہ ہو جائے، یعنی انجانے میں ہو کہ جان بوجھ کر ہو، پھر اس کے بعد انسان پچھتائے اور شرمندہ ہو، ندامت ہو اسے، اور آئندہ نہیں اور ندامت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں وہ اس گناہ کا علم ہو، اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، یعنی پختہ ارادہ ہو کہ اس گناہ کو دوبارہ ہم نہیں کریں گے۔ اور تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ اس گناہ پر ہم کو ندامت اور شرمندگی ہے۔ یہ 3 شرطیں توبہ میں پائی جائیں گی تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ صرف توبہ کر لینے سے، اس طرح کر لینے سے توبہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس توبہ کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اور توبہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ گناہ دوبارہ کبھی نہ کرے تو سمجھ لے کہ میری توبہ قبول ہو گئی۔ حدیث نمبر 1396، حدثنا محمد بن الرمح انبانا الليث بن سعد عن ابی الزبیر عن سفیان بن عبد اللہ
أظنه عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه قد صلى في المساجد الأربعة وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل أكذلك يا عقبة قال نعم۔ عاصم بن سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ غزوہ سلاسل میں انہوں نے غزوہ سلاسل کیا۔ غزوہ سلاسل کا مطلب کہ پے در پے جنگوں میں وہ لوگ تھے، لگاتار جنگ ہو رہی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو ایک جنگ میں انہیں شکست ہوئی، وہ لوگ واپس آئے حضرت معاویہ کے پاس، تو وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری اور عقبہ بن عامر یہ دونوں صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عاصم نے آ کر عرض کی کہ اے ابو ایوب ہم جنگ ہار گئے۔ تو پھر عاصم نے ہی کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ جو چاروں مساجد میں نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اے بھتیجے میں تمہیں اس سے آسان چیز بتاتا ہوں، میں تمہیں اس سے بھی آسان چیز بتاتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو وضو کرے ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے اور نماز پڑھے جیسا کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے غفر لہ ما تقدم من عمل، تو اس کے گزشتہ عمل معاف کر دیے جائیں گے، یعنی گزشتہ جو برے اعمال ہیں اس کے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بات کہنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری نے عقبہ بن عامر، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان سے پوچھا اکذالک یا عقبہ، عقبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا ہے نا؟ تو حضرت عقبہ نے کہا ہاں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا ہے، یعنی ایک دوسرے صحابی سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ حدیث نمبر 1397، حدثنا عبداللہ ابن ابی زیاد حدثنا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد حدثنی ابن اخی ابن شہاب عن عمہ حدثنی صالح ابن عبداللہ ابن ابی فروہ ان عامر ابن سعد اخبرہ قال سمعت ابان بن عثمان يقول قال عثمان سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول ارأيت لو كان بفناء احدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما كان يبقى من درنه قال لا شيء قال فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن۔ مجھ سے حدیث بیان کی صالح بن عبداللہ بن ابو فروہ نے کہ عامر بن سعد نے انہیں بتایا کہ میں نے ابان بن عثمان کو کہتے ہوئے سنا، عثمان کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بتاؤ اگر کسی کے آنگن میں کوئی نہر جاری ہو، کسی کے آنگن میں کوئی نہر جاری ہو جس میں وہ ہر دن 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو کسی صحابی نے کہا بالکل نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بھی گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر ایک انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی دھو دے گا جیسے کہ پانی بدن کے ظاہری میل کو دھو دیتا ہے، اسی طرح نماز جسم کے اور روح کے باطنی میل کو یعنی گناہوں کو اور اس کے اندر جتنی بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی اور کمی ہے جسم کے اندر روحانی طور پر، تو اس کو یہ نماز ختم کر دیتی ہے۔
حدیث نمبر 1398 حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا اسماعیل بن علیہ عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان النہدی عن عبداللہ بن مسعود ان رجلا اصاب من امرأة یعنی ما دون الفاحشہ فلا ادری ما بلغ غیر انہ دون الزنا فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال يا رسول الله إلى هذا قال لمن أخذ بها. عبداللہ بن مسعود انصاری سے مروی ہے کہ ایک شخص ایک عورت سے ملا. ایک شخص ایک عورت سے ملا کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو، چاہے دونوں راضی ہوں، لیکن زنا نہیں ہوا تھا، زنا سے کمتر درجے کی یہ چھیڑ چھاڑ تھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں تک پہنچی وہ چھیڑ چھاڑ، البتہ زنا نہیں تھا. تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنا ماجرا ذکر کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ذکر کرنے والوں کے لیے ذکر ہے، یعنی ذکر کرنے والوں کی یہ نماز ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کا یہ طریقہ ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کا یہ وقت ہے. اس میں ایک لفظ ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار. طرفی النہار سے مطلب دن کے دو کنارے. تو دن کے دو کنارے، بعض لوگوں نے دن کے کناروں میں فجر اور ظہر کو لیا ہے. تو جو لوگ فجر اور ظہر کو دن کے دو حصے کی، ایک طرف یہ ایک طرف وہ، اور اس کے بعد عصر اور مغرب کو رات میں لیا ہے، عصر اور مغرب اور عشاء کو رات میں، اس طرح کر کے 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں. اور کچھ نے ظہر اور عصر کو دن میں اور مغرب عشاء اور فجر کو رات میں لیا ہے. تو جس طرح بھی ہو، یہ 5 وقت کی نماز کے بارے میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں اس آیت کریمہ سے مکمل طور پر، اور بھی دوسری آیتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہیں. تو کسی شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب انہوں نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی یہ آیت نازل ہوئی اس انسان کے گناہ کرنے کے بعد، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ الی ہذہ، خالی صرف اس گناہ کے لیے، یعنی کہ اگر کسی سے ایسا گناہ ہو جائے یا صرف اسی انسان کے لیے یہ نماز پڑھنے سے یہ گناہ معاف ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اخذ بہا، جو بھی اس پر عمل کرے، یعنی جو اس پر عمل کرے گا اس کے بھی گناہ ایسے ہی معاف ہوں گے. حدیث باب نمبر 194 باب ما جاء فی فرض الصلوات الخمس والمحافظہ علیہا. یہ باب ہے 5 وقت کی نمازوں کے فرض ہونے اور اس کی پابندی کرنے کے بیان میں. یعنی 5 وقت کی نماز فرض ہے اور اس کی پابندی کرنا یہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے. پابندی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں ہم سے قضا نہ ہونے پائیں. حدیث نمبر 1399 حدثنا حرملۃ بن یحییٰ المصری حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی یونس بن یزید عن ابن شہاب عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض اللہ علی امتی 50 صلاة فرجعت بذلك حتى آتی علی موسیٰ فقال موسیٰ ماذا افترض ربك على امتك قلت فرض علی 50 صلاة قال فرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فوضع عني شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي فقال هي 5 وهي 50.
لا يبدل القول لدي فرجعت الى موسى فقال ارجع الى ربك فقلت قد استحييت من ربی۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض فرمائیں، تو میں انہیں لے کر واپس آیا، یہاں تک کہ میں حضرت موسیٰ کے پاس جب آیا تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے، یعنی کون سا عمل آپ کی امت کے لیے آپ کے رب نے عطا فرمایا ہے۔ میں نے کہا کہ رب تعالیٰ نے مجھ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ واپس جائیے رب کے پاس، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ تو میں اپنے رب کے پاس واپس آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ، یعنی اس کا ایک جز، کوئی ایک اس کا 50 میں سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وضع کر دیا۔ وضعان کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دیا، کہ ساقط کر دیا، یعنی 45 نمازیں بچی، جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے صراحت کے ساتھ کہ ہر بار 5 نمازیں کم ہوئی تھیں، پھر آخر میں 5 بچتی ہیں۔ اس طرح یہاں پر صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس آیا تو رب تعالیٰ نے ان نمازوں میں سے ایک حصہ نمازوں کا وضع کر دیا، ختم کر دیا۔ تو میں موسیٰ کے پاس لوٹا، میں نے انہیں بتایا، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں دوبارہ اپنے رب کے پاس پھر گیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 ہے اور یہ 50 ہے، یعنی یہ 5 ہے اور 50 کے برابر ہے، یعنی 5 ہے پڑھنے کے اعتبار سے، لیکن ثواب ملنے کے اعتبار سے 50 ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کا امتی یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا تو میں انہیں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا، کیونکہ لا یبدل القول لدی، میرے پاس باتیں بدلتی نہیں ہیں، یعنی میری بات بدلتی نہیں ہے، میں نے ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ 50 وقت کی نمازیں تو 50 ہی رہیں گی، اب پڑھنا 5 ہے لیکن ثواب 50 کے ہی ملیں گے۔ پھر یہ لے کر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں موسیٰ کے پاس لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، یعنی پھر لوٹ کر جائیے اور کم کرائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا قد استحییت من ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، یعنی مجھے اب شرم آتی ہے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے یہ کہہ کر کہ اور کم کر دیجئے، کیونکہ میں اپنی امت سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میری امت ان نمازوں کی پابندی کرے گی، اور میں اب اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا اور کم کرانے کے لیے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے ہم پر اولاً 50 نمازیں فرض کی تھیں، 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھیں، اور وہ بعد میں دھیرے دھیرے کر کے 5 کر دی گئیں۔ شب معراج میں ایسا ہوا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ میں تھے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار رب کی بارگاہ میں بھیج رہے تھے۔ تو اس پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا تھا اور 50 نہیں بلکہ 5 ہی دینا تھا، تو پھر 50 کیوں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو اس کا تو پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ 5 اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ ہمیں 50 نمازوں کا ثواب دینا چاہتا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 دیا، اور وہ اسے معلوم تھا، وہ جان رہا تھا پہلے سے کہ یہ 5 ہونی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب اللہ کو 5 ہی دینا تھا، یعنی 50 میں سے 45 کو کم کرنا تھا، تو ہر بار 5 کیوں کم کیا؟ ایک ہی بار میں 45 کیوں نہ کم کر دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ محبت کی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے بہت محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار میں 5 نماز اس لیے معاف فرمائی تاکہ ہمارا حبیب دوبارہ لوٹ کر پھر ہمارے پاس آئے، اور اس طرح کر کے کل 9 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرانے کے لیے گئے، اور 9 پنچے 45، یہ 45 نمازیں معاف ہوئیں، ہر بار 5 نماز کر کے۔ اور یہ بات صرف ایک محب ہی جان سکتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں کہ
کہ محب کے پاس جب کوئی اس کا محبوب آتا ہے تو محب کو کتنی خوشی اور کتنی مسرت حاصل ہوتی ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے مل کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اے موسیٰ، تم نے ایک مرتبہ کوہ طور پر مجھے دیکھنے کی درخواست کی تھی اور میری تجلی کو نہ دیکھ سکے۔ یہ مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں جو 9 مرتبہ دیکھ کے آئی، تم سے بات بھی کر رہی ہے، اور ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ نہ آنکھیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں اور نہ ہی وہ غلط راہ چل رہی ہیں۔ یعنی آنکھیں بھی اپنی جگہ درست، پورا جسم بھی اپنی جگہ درست ہے۔ یہی وہ نبی ہے جن کو میں نے تم لوگوں کا سردار بنایا ہے۔ حدیث نمبر 1400 حدثنا ابو بکر بن خلاد الباہلی حدثنا الولید حدثنا شریک عن عبد اللہ بن عصم ابی علوان عن ابن عباس قال امر نبیکم ب50 صلاة فنازل ربکم ان یجعلها 5 صلوات۔ حضرت ابن عباس سے مروی فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تھا، پھر وہ اپنے رب کے پاس بار بار آئے تاکہ وہ انہیں 5 نمازیں کر دے۔ حدیث نمبر 1401 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن شعبہ عن عبد ربہ ابن سعید عن محمد ابن یحیی بن حبان عن ابن محیریز عن المخدجی عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول 5 صلوات افترضهن اللہ علی عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، تو جو ان 5 نمازوں کو ادا کرے ان میں سے کسی میں بھی کوئی کمی نہ کرے، اس کے حق کا استخفافاً بحقہن، اس کے حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے کہ نماز کا فرض ہونا اپنے اوپر کمتر سمجھتے ہوئے ان کو نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو نمازوں کو ادا کرے گا، ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا لیکن ان میں سے کسی میں کمی بھی کرے گا، یعنی پڑھے گا چھوڑے گا استخفافاً بحقہن، یہ ان کے حق کا استخفاف ہے، ان کے حق کو ہلکا سمجھنے کے مترادف ہے، تو ایسی صورت میں لم یکن لہ عند اللہ عہد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو وہ اسے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ یعنی اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا ہے تو بہرحال یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا چھوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو عذاب دے۔ لیکن مسلمانوں، ایک واقعہ بتاؤں میں آپ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ عید کا دن ہے، ان کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور آنسو ان کے کمرے سے باہر نکل رہے ہیں، بہہ رہے ہیں، اتنا زیادہ رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ خوشی کا دن ان کے لیے ہے جو کہ یہ جانتا ہو کہ میری نمازیں اور میرے روزے قبول ہو گئے، مجھے کیسے معلوم؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میری نمازیں قبول ہوئیں کہ نہ ہوئیں۔ حضرت عمر ہی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا کہ سب کو جنت میں لے جاؤ سوائے ایک کے، یعنی ایک کو چھوڑ کر، تب بھی مجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں تو نہیں۔ اور حضرت عمر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دے کہ سب کو جہنم میں ڈال دو سوائے ایک کو، یعنی ایک کو چھوڑ کر، تب بھی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہوگی کہ ہو سکتا ہے وہ ایک میں رہوں۔ یعنی اب کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اور خوف کے درمیان رہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھو اور ساتھ ہی ساتھ
اس کا خوف بھی رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی حساب لینے پر آ جائے تو ہم سے اتنا سخت حساب نہ ہو جائے کہ ہمارا حساب دینا مشکل ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ امید بھی رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آسانی فرمائے گا تو ہو سکتا ہے وہ ہم پر ہی آسانی فرمائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسانی ہی ہم پر فرمائے گا، سختی نہیں فرما سکتا، ایسا نہیں، بلکہ سختی سے بھی اس کے ڈرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کا حساب سخت ہو جائے۔ اسی بات کو اس میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے، تب یہ اللہ کی چاہت پر ہے، اللہ کی مشیت پر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی مشیت سزا کی ہو، معافی کی نہ ہو، تو ایسی صورت میں گرفت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت معافی کی ہو، سزا کی نہ ہو، تب تو چھوٹ جائیں گے۔ لیکن یہ تو پتہ چلے گا میدان محشر میں ہی۔ تو دنیا میں جب تک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نمازوں کو ادا کرنے کی، ان کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو ایسے ہی رہنے کی اور نماز کو مکمل طور پر پنجگانہ نمازوں کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ حدیث نمبر 1402 حدثنا عیسی بن حماد المصری انبأنا اللیث بن سعد عن سعید المقبری عن شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انه سمع انس بن مالک یقول بینما نحن جلوس فی المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم ایکم محمد ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متکئ بین ظہرانیہم قال فقالوا هذا الرجل الابيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك فقال سل ما بدا لك قال له الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم نعم قال فانشدک باللہ اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم نعم قال فانشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم هذا الشہر من السنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم قال فانشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائی من قومی وانا زمام بن ثعلبہ اخو بنی سعد بن بکر۔ شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک سے کہتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آئے اونٹ پر سوار ہو کر، انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر اسے رسی سے باندھ دیا، پھر پوچھا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ حاضر رجل الابیض المتکئ، یہ خوبصورت شخص جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے عبد المطلب کے لڑکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجبتک، میں نے تمہیں جواب دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بولیے کیا بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو اس شخص نے کہا اے محمد، میں آپ سے پوچھنے والا ہوں اور آپ پر پوچھنے میں تھوڑا سختی کرنے والا ہوں، یعنی سختی سے میں آپ سے کوئی بات پوچھنے والا ہوں۔ فلا تجدن علی فی نفسک، تو آپ محسوس مت کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو جو تمہیں پوچھنا ہے، تو اس شخص نے کہا میں آپ کو آپ کے رب کی قسم دیتا ہوں اور آپ سے پہلے والوں کے رب کی قسم دیتا ہوں، یعنی پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کے رب کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ
میں یقین رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے سچ سچ بتائیں گے جو میں سوال کروں گا۔ پھر اس نے پوچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، دوبارہ کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے ہی حکم دیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے ہی حکم دیا ہے۔ پھر اس نے کہا، میں اللہ کی قسم دے کر آپ کو پوچھتا ہوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو امیر ہیں ان سے زکوٰۃ لیجئے اور اسے غریبوں پہ تقسیم کر دیجئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے ہی حکم دیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، آمنت بما جئت بہ، آپ جو کچھ لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ میں اپنی قوم کی طرف سے قاصد ہوں، میں اپنی قوم کا قاصد ہوں، اور میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، اور میں بنو سعد بن بکر سے ہوں، یعنی بنو سعد بن بکر قبیلے کا میں ہوں۔ حدیث نمبر 1403، حدثنا یحییٰ بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحمصی، حدثنا بقیۃ بن الولید، حدثنا زبارہ ابن عبد اللہ بن ابی سلیل، اخبرنی دوید بن نافع عن الزہری قال سعید بن المسیب ان ابا قتادہ ابن ربعی اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل افترضت على امتک 5 صلوات وعهدت عندي عهدا انه من حافظ عليهن لوقتهن ادخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ ابن ربعی نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میرے پاس ان کا وعدہ ہے، یعنی میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ان 5 نمازوں کو ان کے وقت میں ان 5 نمازوں کی ان کے وقت میں محافظت کرے گا، یعنی جو ان 5 نمازوں کو ان کے وقت میں پابندی کے ساتھ پڑھے گا، پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی محافظت نہیں کرے گا، یعنی ان کو ان کے وقت میں نہیں پڑھے گا یا ناغہ کرے گا، چھوڑ کر پڑھے گا، فلا عہد لہ عندی، تو میرے پاس اس کا کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں۔ اس باب سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی یہ 5 نمازیں فرض تھیں، ان کی محافظت کریں، اگر ہمیشہ ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں ان کے وقت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر ہم ان 5 نمازوں کی پابندی نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے کوئی وعدہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو ہمیں سزا دے ان نمازوں کو چھوڑنے کی، یا چاہے تو گناہوں کو بخش دے اور پھر ہمیں جنت دے دے، یہ اس کی مرضی پر ہے۔ لیکن اتنا تو طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں ہر شخص پر فرض کی ہیں، اور جو ان 5 نمازوں کو نہیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد اس کے لیے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت ہی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، تمام انبیاء کرام، اولیاء، صحابہ، تابعین، ان سب کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے راستوں سے بچائے جو شیطان کا راستہ ہے، ایسے راستوں سے بچائے جس پر شیطان نے دوسروں کو چلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمان جو بھٹک گئے ہیں انہیں بھی راہ راست پر لائے، اور ان تمام مسلمانوں کو بھی صراط مستقیم پر چلتے رہنے کے ساتھ ساتھ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم تیری بندی فاطمہ امۃ القدیر صدیقی کے لیے دعا گو ہیں مولا کہ انہیں جلد سے جلد صحت یاب فرما، انہیں درازی عمر کے ساتھ ساتھ صحت اور
تندرستی عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کو بھی خوب صحت و تندرستی عافیت عطا فرما، ان کے بچوں میں اتحاد و اتفاق فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا فرما بردار بنا، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔